بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے فرائض و واجبات کورس کا آج سبق نمبر 11 ہے۔ ہم آج کے سبق میں حج کا حکم اور مقاصد اور فوائد اور حج جو جذبہ عشق کی تسکین ہے اس کے اور ملت حنیفی سے جدید تعلق اور حج کی فرضیت کس امت کی خصوصیت ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ سوال جواب کے آئینے۔ تو اب حج کسے کہتے ہیں اس کے متعلق پہلا سوال ہے کہ حج کے لغوی یعنی ڈکشنری معنی کیا ہے؟ جواب، حج کے لغوی معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا اور اس کے متبادل الفاظ ہے زیارت، یاترا، یعنی کسی جگہ کا ارادہ کرنے کو، کسی عظیم جگہ کے ارادے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اور حج کے متبادل جو الفاظ ہے، ہمارا جو الفاظ ہے وہ زیارات اور یاترا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ حج کی شرعی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جواب، حج ایک معروف عبادت ہے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ حج کب اور کہاں کیا آتا ہے؟ جواب، حج مخصوص وقت یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں اور مخصوص مقام یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے خاص مقامات جیسے عرفات، مینا، مزدلفہ پر کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حج کی حکمت کیا ہے؟ جواب، حج میں نیک لوگوں کی بڑی جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور متوجہ ہو کر ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کی اتباع، ان کی پیروی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حج کی جگہ کون سی خصوصیات رکھتی ہے؟ حج کی جگہ کون سی خصوصیات رکھتی ہے؟ یعنی جس جگہ پر حج کیا آتا ہے ان جگہوں کی خصوصیات اور خاص باتیں کیا ہیں؟ تو جواب، حج کی جگہ وہ ہے جہاں دین کی روشن نشانیاں موجود ہے، اکابر دین آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگاتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ جب نیک لوگ ایک ساتھ حج میں جمع ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے اور گناہوں کی معافی کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ یعنی جب نیک لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے، حج میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نازل ہوں گی۔ سوال نمبر 7 ہے کہ حج کی اہمیت حدیث شریف سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جواب، ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان عرفہ کے دن جتنا ذلیل اور حقیر اور غصے میں ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ تو یہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن حج ہوتا ہے۔ حج کا جو سب سے اہم مقصد اور اہم فرض جو ہے تو عرفہ کے دن یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہوتا ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو شیطان عرفہ کے دن جتنا ذلیل اور حقیر اور غصے میں ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا۔ اب حج کے مقاصد کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ حج کے بہت سارے مقاصد ہیں لیکن ہم 4 اہم مقاصد کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ حج کے کتنے اہم مقصد بیان کیے گئے؟ جواب، حج کے 4 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تو جواب، پہلا مقصد ہے تطہیر باطن، یعنی آدمی کو گناہوں سے پاک کرنے اور اس کے باطن کو یعنی اندرونی حصے کو، اس کے روح کو پاکیزہ بنانے کا حج ایک ذریعہ ہے۔ تو حج کا مقصد، پہلا مقصد ہوا تطہیر باطن، یعنی باطن کی اندرونی صفائی، پاکیزگی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ باطن کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب، جب انسان ان بابرکت مقامات پر پہنچتا ہے جہاں نیک لوگ ذکر الہی کرتے رہے تو اس پر نورانیت اور فرشتوں کی توجہ نازل ہوتی ہے جس سے باطن پاک ہوتا ہے۔ یعنی جب اس مقامات پر پہنچتا ہے تو ان مقامات کی برکت سے فرشتوں اس پر نورانیت اور فرشتوں کی توجہ حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حج کے نورانی اثرات کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انہوں نے ان نورانی انوار کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے اکابر کے متعلق ہے کہ جب یہ نورانی کیفیت جب حاصل ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، تو کیا کسی نے حاصل کیا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حج اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یعنی حج کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تو حج یہ ذکر الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ تو اسی کے مطابق سوال نمبر 6 ہے
کے متبرک مقامات پر نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو جواب، سورج دیکھ کر روشنی یاد آتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے شعائر دیکھ کر دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اسی کو ہم سمجھے کہ دین کی یادگاروں کو دیکھنا، ان کی تعظیم کرنا بذات خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ جب شعائر الہیہ یعنی کعبۃ اللہ، مسجد حرم، صفا مروہ اور زمزم ان پر نظر پڑتی ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، جس طرح ملزوم کو دیکھ کر لازم آتا ہے، سورج کو دیکھ کر روشنی، آگ کو دیکھ کر گرمی ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے، اسی طرح متبرک مقامات کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب کہ آدمی اپنی شکل و صورت بھی ایسی بنائے جس سے تعظیم ٹپکتی ہو، اور ایسی شرائط و قیود کی پابندی کر رہا ہو جو نفس کو بہت زیادہ ٹوکر نہ کرنے والی اور غفلت سے دور کرنے والی ہو۔ تو اسی پر سوال نمبر 7 ہے کہ حاجی کے ظاہری کیفیت ذکر میں کیسے مدد دیتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حاجی کی شکل و صورت اور اعمال میں تعظیم ہو اور وہ عبادات کے شرائع کا خیال رکھے تو یہ سب ذکر الہی میں مددگار ہوتے ہیں۔ اب حج کا تیسرا مقصد وصل حبیب یعنی محبوب سے ملاقات ہے، ملاقات کی ایک شکل ہے۔ تو سوال نمبر 8 ہے کہ حج کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ تو جواب، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طلب کو تسکین دینا، سکون دینے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی ملاقات کا ایک ذریعہ حج ہے۔ سوال نمبر 9 ہے جب اللہ تعالیٰ سے وصال ممکن نہ ہو تو انسان کیا کرے؟ تو جواب، یعنی ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات تو نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ کے پھیرے لگائے، یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرے، محبوب کے گلیوں میں آ کر دل کو سکون دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر طواف کرنا، محبوب کے گلیوں میں آنا، یہ دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اب چوتھا مقصد یہ ہے کہ ملت کا اجتماع اور باہمی تعارف۔ سوال نمبر 10 ہے کہ حج کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ تو جواب، حج امت مسلمہ کی شان و شوکت اور باہمی تعارف کا عالمی ذریعہ ہے۔ ہر حکومت وقفہ وقفے سے دربار عام منعقد کرتی ہے اور اس میں مملکت کے منتخب لوگوں کو مدعو کرتی ہے، بلاتی ہے۔ تو اسی طرح جب امت مسلمہ اپنی شان و شوکت وہاں پر حج کے لیے جمع ہوتی ہے تو ان کی اجتماعیت اور شان و شوکت اور آپس میں میل و ملاپ ظاہر ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 11 ہے حکومت دربار عام کیوں منعقد کرتی ہے؟ تو جواب، تاکہ خیر خواہوں اور دھوکے بازوں میں فرق ہو، حکومت کا وقار بڑھے اور عوام ایک دوسرے سے مل سکے۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے لیے حج کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں بھی سوال یہ ہے کہ حج کا اجتماع مسلمانوں کے درمیان کیسے فرق ظاہر کرتا ہے؟ تو جواب، جو سچا مومن ہوگا وہ حج کی طاقت رکھنے والوں ضرور آئے گا، اور جو محض دعوے دار ہوگا وہ جانے سے گریز کرے گا، یعنی یہ مخلص اور منافق میں امتیاز کرتا ہے۔ جس میں ایمان سچا ہوگا وہ بدنی مالی حیثیت سے جب بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہوگا تو ضرور حاضری دے گا، اور جو صرف ایمان کا دعوے دار ہے، وعدہ کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، یہ زحمت اٹھانے سے انکار کرے گا، گو وہ عمل ہی صحیح و دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ دنیا جہاں کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کا آنا کہ دنیا میں کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہر سال حج کے لیے آتے ہیں وہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہوتے، بس حاجیوں کی تعداد سے اس کا اندازہ کر لیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں رہتے ہیں۔ یعنی اسی پر سوال یہ ہے کہ حاجیوں کی حج سے مسلمانوں کی تعداد کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے چپے چپے میں ہیں، ہر ملک کے مسلمانوں کا ہم حساب نہیں کر سکتے، اور حج کے موقع پر مسلمانوں کی چند ہی تعداد پہنچتی ہے تو حاجیوں کی گنتی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان کہاں کہاں ہے اور کتنی تعداد میں بستے ہیں۔ اب سوال نمبر 14 ہے کہ حج میں مسلمانوں کے علمی اور تمدنی فوائد ہوتے ہیں کہ مسلمان مختلف ملکوں سے آ کر علمی، سیاسی، تمدنی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، ایک دوسروں سے سیکھتے ہیں۔ یعنی پہلے جب مسلمان سواریوں سے سفر کرتے ہیں تو ایک ملک سے ہو کر دوسرے ملک جاتے، پھر وہاں سے تیسرے ملک جاتے، پھر اس طرح مختلف ملکوں سے مل کر اور وہاں کے علمی اور فکری خیالات سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑے فائدے کے ساتھ واپس ہوتے، اور اسی طرح حج کے موقع پر وہاں پر دور دراز سے جو اہل علم حضرات آئے ہیں ان سے ملاقات کر کے اپنے علم کے اندر بڑھوتری پیدا کرتے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات معدوم ہوتی جا رہی ہے، اب فائدہ اٹھانے کے مواقع ختم ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ان فائدوں میں رکاوٹ کیا ہے؟ جواب، حاجیوں کی بڑی تعداد اور مختصر قیام
خصوصاً ہوائی سفر کی وجہ سے علمی فکری فائدے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ یعنی حاجیوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں سے فائدہ اٹھانے، لوگوں سے ملاقات کے کم ہوتی ہے، اور مختصر قیام یعنی حج کے دنوں میں مختصر قیام ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں اور چند دنوں میں ہی لوٹتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوائی جہاز کے سفر کی وجہ سے مختلف ملکوں سے ہو کر جانا بھی نہیں ہوتا، جس کی بنا پر یہ علمی اور فکری فائدے حاصل ہونے میں رکاوٹ بن گئے۔ یہ ہم نے حج کے 4 مقاصد کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم حج کے اہم فائدے اور فوائد کے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق سوال ہے کہ حج کے کتنے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، حج کے 3 اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ رواجی برائیوں سے حفاظت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حج انسان کو کس طرح رواجی برائیوں سے بچاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ظہور فطرت کے لیے یعنی انسانی فطرت کے ظاہر ہونے کے لیے 3 چیز مانع اور رکاوٹ ہے۔ ایک ان میں سے حجاب رسم ہے، یعنی آدمی رواج کے چکر میں کچھ اس طرح پھنستا رہتا ہے کہ وہ کمال نوعی کے تحصیل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو علاقے میں رسم و رواج ہے ان کے اندر آدمی پھنس جاتا ہے تو وہ اپنے کمال کی طرف، اپنے دیگر کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتا، جس کی بنا پر وہ بڑے کمال کے حاصل کرنے سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح حج کو ایک مشہور عید بنا لیا جائے اور ہر شخص اپنے ہمہ وقت حج کے لیے فکر مند رہے تو رسوم کی آفتوں سے بچ جاتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، شادی بیاہ میں پیسہ نہیں اڑاتا، عیش و عشرت میں دولت برباد نہیں کرتا، ہر وقت اس پر حج کے لیے رقم اندازہ کرنے کی فکر سوار رہتی ہے۔ اس لیے بہت سی رواجی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور جب زندگی گزارنے کی ایک نہج پر بن جاتا ہے تو حج کے بعد رسوم میں بھی پیسہ برباد نہیں کرتا۔ حج کا دوسرا فائدہ ہے کہ اکابر ملت کی یاد اور ان کی پیروی کی ترغیب۔ حج اکابر ملت کے احوال یاد دلاتا ہے، ان کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے اکابر حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرات امت اسلامیہ کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ حج میں ان بزرگوں کے اعمال کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کی پیروی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ حرمین میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے شب و روز نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور شدت سے جذبہ دل میں ابھرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں دونوں جہاں کی سعادت مضمر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حرمین میں پہنچ کر حاجی کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ تو جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور دل میں جذبہ ابھرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تیسرا فائدہ ہے گناہوں کی مغفرت۔ تو سوال یہ ہے کہ حج مبرور سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو حج مبرور کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب، انسان اخلاص کے ساتھ تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق سوال ہے کہ حج کے متعلق مشہور حدیث جو گناہوں کی معافی پر دلالت کرتی ہے کیا ہے؟ جواب، مشکوٰۃ شریف میں 2507 نمبر پر حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، نہ رفث کرے نہ فسق یعنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے حج کرے تو ایسا پاک لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ سے سوار نہیں ہوتا۔ اسی طرح حاجی جب حج کرے گا آداب کی رعایت کرتے ہوئے تو گناہوں سے پاک اور صاف رہے گا۔ سوال نمبر 8 ہے کہ کن دو اعمال کے ساتھ مل کر گناہوں کے کفارے میں شمار ہوتے ہیں؟ حج کن دو اعمال کے ساتھ مل کر گناہوں کے کفارے میں شمار ہوتا ہے؟ جواب، حج ایمان اور ہجرت کے ساتھ۔ تب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایمان اور ہجرت کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ تو جواب، کیونکہ دونوں بڑے حوصلے اور قربانی والے اعمال ہے۔ جیسے نو مسلم کو ایمان لانے کے بعد سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مہاجر کو عزیز و مال و وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو اسی طرح ایمان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اس کے ثواب پر یقین کرتے ہوئے ایمان کی ثواب کی امید کے ساتھ
آدمی صبر کی مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اور ہجرت کے حج کے سفر میں صبر کو برداشت کرتا ہے اور مہاجر کی طرح اپنے عزیز و مال وطن کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ حج بیت اللہ یہ جذبہ عشق کی تسکین ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، انسان کے اندر محبت و شوق کی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جواب، محبت و شوق ایک زندہ دل اور فطرت سلیم رکھنے والے انسان کی بنیادی اور حقیقی ضرورت ہے جو اپنے رب کی طرف کھلتی ہے۔ یعنی محبت و شوق ایک زندہ اور سلیم الطبع انسان کی حقیقی ضرورت ہے۔ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ اس کی تسکین کے لیے ہمیشہ طلب و جستجو میں رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، اور بیت اللہ شریف اس کے ساتھ جتنے شعائر اللہ ہیں اور حج کے مناسب مقامات ہیں وہ اس کی سچی حقیقی ضرورت کو اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں اور ان سے اس کو پوری تسکین اور تسلی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی کے متعلق سوال میں ذکر کیا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ اور حج کے شعائر کس ضرورت کو پورا کرتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ اور اس کے شعائر انسان کے دل میں موجود سچے عشق اور روحانی تسکین کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ حج کے ذریعے انسان کو کیا روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب، حج انسان کو کامل سکون، تسکین قلب اور محبت الہی کے جذبے کی تشفی عطا کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں حج سے متعلق ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، سورہ حج کی آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 کے اندر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد دلائے جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو اور لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دبلی اٹھنیوں پر بھی آئیں گے، دور دراز راستوں سے پہنچتی ہوں گی، تاکہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہو اور تاکہ ایام معلوم میں یعنی حج کے دنوں میں اللہ کا نام لے۔ ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، پس تم بھی ان میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنے واجبات کو پورا کرے اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، یعنی کعبۃ اللہ کی جگہ بتائی اور اس کو پاک رکھنے اور لوگوں کو حج کے لیے بلانے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے فوائد حاصل کرے اور قدیم گھر یعنی کعبے کا طواف کرے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ امام غزالی کے مطابق سچا عاشق کن چیزوں کا مشتاق ہوتا ہے؟ جواب، سچا عاشق ہر اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے، ہر اس چیز کا شوقمند ہوتا ہے جس کی نسبت اس کے محبوب کی طرف ہو۔ اسی طرح سچا مسلمان ہر اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جس کی نسبت اس کے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور چونکہ کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس لیے ایک مومن کو اس کی طرف سے زیادہ رغبت ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 6 کے شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوق الہی کی تسکین کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ تو جواب، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کے مطابق جب انسان پر محبت الہی کا شدید جذبہ غالب آتا ہے تو اس کی تسکین کا واحد مکمل ذریعہ صرف حج ہے، یعنی محبت الہی کا جس جذبہ بھڑک پڑے تو اس کی تسکین اور اس کو سکون صرف خدا تعالیٰ کی محبت کا حج کے ذریعے ہوں گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا نماز شوق الہی کی تسکین کے لیے کافی ہے؟ یعنی جب حج واحد ذریعہ ہے تو نماز کیا شوق الہی کی تسکین کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ تو نہیں، نماز اگرچہ ایک ذریعہ ہے مگر اس میں عشق کے چند قطرے وقتی اثر ڈال سکتے ہیں، مگر وہ شدید جذبہ محبت اور دل کی بے قراری کو مکمل طور پر ساکت نہیں کر سکتے۔ اس شدید تپش کی مکمل تسکین صرف حج کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اب ہم حج ملت حنفی سے تجدید تعلق یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ملت حنیفہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ملت کے جو خالص ہو، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو
تو حج یہ ملت حنیفی سے ایک جدید تعلق پیدا کرتی ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ حج کا ایک بڑا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب: حج کا ایک بڑا مقصد ملت حنیفی کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تجدید تعلق ہے۔ ان کی میراث کی حفاظت اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا حساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے یا نہیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے مسلمانوں کی زندگی پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے، یعنی حج کس طرح مسلمانوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب: حج ایک سالانہ اجتماع ہے جس میں مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اعمال کا احتساب کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں اور غیر اسلامی سوسائٹیوں کے منفی اثرات سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک حج کا کون سا مقصد خاص اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حج کا مقصد حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی میراث مثلاً خصائل فطرت اور مناسک حج کی حفاظت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قرآن مجید نے ملت ابراہیمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے، یہ سوال نمبر 5 ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مقامات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم، اپنے مشاعر مقامات حج پر ٹھہرو اس لیے کہ تم اپنے باپ کی وراثت پر ہو۔ اور سوال نمبر 6 کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا حج سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب: حضرت ابراہیم کے عشق، اطاعت اور قربانی کی مکمل تمثیل موجود ہے، مکمل مثال موجود ہے اور مناسک حج انہی کی اداؤں کی نقل و یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق، اطاعت، فرمانبرداری اور قربانی کی ایک مکمل مثال دی تھی، تو انہی کی انہی کی اداؤں کو نقل کرتے ہوئے اور انہی کے اداؤں کی یادگار یہ حج کے احکام ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ مناسک حج میں عشق و محبت کا کون سا مظہر سب سے زیادہ نمایاں ہے؟ جواب: رمی جمرات، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا سب سے زیادہ محبت اور تقلید کا مظہر ہے، اور جو محض ابراہیم کے ایک فعل کی پیروی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربانی کے لیے لے چلے تھے تو شیطان نے بہکایا تھا، دل میں وسوسہ ڈالا تھا، تو ابراہیم نے اسے کنکریاں ماری تھی۔ تو رمی جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارنا یہ انہی کی محبت اور انہی کی تقلید و پیروی کا ایک مظہر ہے اور ان کے فعل کی پیروی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ عشاق و محبین کی تقلید سے کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب: ان کی تقلید ایک متعدی طاقت رکھتی ہے جو محبت، روحانیت، وفاداری کی بجلی کی طرح دوسروں کے دلوں میں دوڑ جاتی ہے اور بندوں کو اللہ کی عنایت کے قریب کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ حج کے ذریعے امت مسلمہ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ جواب: حج امت کو یہ سکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اطاعت و قربانی کو زندہ رکھے، اپنے ایمان کو تازہ کرے، شیطان کی مخالفت میں یکجہتی اتحاد اختیار کرے۔ اب ہم حج کی فرضیت اس امت کے ساتھ خاص ہے اس کو سوالوں کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح قول کے مطابق حج کی فرضیت کس امت کے ساتھ خاص ہے؟ جواب: صحیح قول کے مطابق حج کی فرضیت اس امت مکرمہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو اسی پر ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا حج کا رواج حضرت ابراہیم کے وقت سے تھا؟ یعنی حج کے اعلان تو حضرت ابراہیم نے کیے تھے تو ان کے ٹائم سے حج کی فرضیت ہونی چاہیے۔ تو جواب: ہاں، حج کا رواج تو حضرت ابراہیم کے وقت سے تھا مگر اس وقت اس کی فرضیت کا حکم نہیں تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ حج کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ تو جواب: حج کی فرضیت صحیح قول کے مطابق سن ہجری 9 کے آخر میں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک حج کی فرضیت کس سن میں ہوئی؟ تو جواب: اکثر علماء کے نزدیک حج کی فرضیت سن ہجری 6 میں ہوئی، لیکن اس کے اوپر چند سوالات ہیں۔ نمبر 1، یہ سوال نمبر 5 کے اندر ایک اعتراض کا ذکر ہے کہ علامہ ابن عابدین یعنی علامہ شامی نے حج کی فرضیت میں تاخیر کے متعلق لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بعید ہے، دور ہے کہ خدا کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کرے، یعنی فرضیت 6 میں ہو اور 4 سال تک تعمیل نہ کرے۔ یہ سوال اس لیے ہوا کہ سن 6 میں اگر حج فرض ہوا تھا تو پھر 7، 8، 9 یہ 3 سال چھوڑ کر اور 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیوں کیا؟ ان 7، 8، 6، 9 میں حج کیوں نہیں کیا؟ 4 سال تاخیر کیوں کی؟ تو جواب ذکر کر رہے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بعید ہے آپ صلی اللہ کے 6 میں فرض ہوا اور آپ تاخیر کریں، بلکہ 9 کے آخر میں ہی فرض ہوا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ ہر قبیلے عبدالقیس کے لوگوں کو آپ نے حج کا کوئی حکم نہیں دیا، یعنی سنجی 9 کے شروع میں، یہ سنجی 8 یا 9 کے اندر قبیلہ عبدالقیس آیا تو اور آپ نے انہیں حج کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اسلام کے جواب احکامات سکھائے، تو جواب یہ ہے کہ قاضی عیاض کے مطابق اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اور قبیلہ عبدالقیس کا جن کو آپ نے شراب کے برتنوں میں کھانے اور دیگر احکامات کا حکم دیا تھا اور شراب کے برتنوں وغیرہ سے روکا تھا، تو یہ قبیلہ عبدالقیس کے وقت کا جو واقعہ ہے تو یہ سنجری 8 کا ہے، جبکہ حج 9 میں فرض ہوا تھا، اس لیے انہیں حج کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں حج کی فرضیت کا حکم ہے؟ جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، قُلِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، لوگوں میں سے ان لوگوں کے لیے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور سوال نمبر 8 ہے کہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے بعد کتنے حج کیے؟ جواب فرضیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 9 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے کتنے حج کیے تھے؟ جواب فرضیت سے پہلے جب تک آپ نے مکہ سے ہجرت نہیں فرمائی تھی تو بہت سے حج کیے۔ اب ہم آئندہ کل انشاءاللہ تعالی حج کے فرائض و واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ اب ہم حج کے متعلق 10 احادیث کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کیا حج واجب ہے؟ آپ نے فرمایا سامان سفر اور سواری ہو تو واجب ہے۔ کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سامان سفر اور سواری حج کو واجب کرتی ہے، یعنی جو شخص سامان سفر اور سواری پر قادر ہو اس پر حج فرض ہے۔ حدیث نمبر 2 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور اس مہینات پر کسی شہوانی اور فحش باتوں کا ارتکاب کیا، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوں گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور یعنی پاک اور مخلصانہ حج کا تو بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پہ کیا کرو حج اور عمرہ، یعنی لگاتار حج عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج عمرہ دونوں فقر و محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرمائیں گے، اور وہ ان سے مغفرت مانگے تو ان کی مغفرت فرمائے، یعنی حج عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کر لو اور مصاحبہ کرو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس سے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، یعنی حج سے واپسی پر حاجی سے دعا کی درخواست کرے اور اس سے مصافحہ کرے۔ حدیث نمبر 7 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرے کی نیت سے یا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، پھر راستے میں ہی اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو حج و عمرہ کرنے والے کے لیے ہے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر ہے، یعنی حاجی اور عمرہ کرنے والا مر جائے تو اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 8 ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا احرام باندھنے کے لیے، تو اس حدیث سے احرام سے پہلے غسل سنت ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ذوالحلیفہ کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مسجد کے پاس ہی اونٹ کی رکاب میں پیر رکھتے اور ناقہ یعنی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی جاتی، تو اس وقت آپ احرام کا تلبیہ پڑھتے۔
حضرت خلاد بن صاحب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھے۔ یہ ہم نے حج کے متعلق اور عمرے کے متعلق 10 احادیث کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم حج اور عمرے کے متعلق بقیہ احادیث کو پڑھیں گے۔